محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورہ نوح آیت 23 میں اللہ کے فرمان، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے اور اللہ تعالی کے فرمان کا یہی مطلب ہے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں موحد اور توحید پرست باقی رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متو شلح بن ادریس۔ اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی 100 سال زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا، شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سبيل مريح تنهد